روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں نسرین شیخ. پروگرام حالات حاضرہ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب. پروگرام میں مختلف سوالات پر بات کریں گے. صحت سہولت کارڈ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے دورے، الیکشن کی تیاریوں اور دیگر سوالات لے کر آج پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی جو درخواستیں ہیں ان کا مرحلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم نسرین. پاکستان مسلم لیگ نون نے آئندہ الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں سے درخواستیں طلب کی تھی. 31 دسمبر 2025 کی جو تاریخ تھی وہ حتمی تھی. بعد میں اس میں 10 دن کی توسیع کی گئی، 10 جنوری تک رکھا گیا اور اب اس میں مزید 5 دن کی توسیع کی گئی تھی. 15 جنوری تک جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان کی تفصیل جو ہمارے پاس سامنے آئی ہے. مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کو 204 درخواستیں موصول ہوئی ہیں 45 انتخابی حلقوں سے، جس میں آزاد کشمیر کے 33 حلقے اور 12 مقیم پاکستان مہاجرین کے حلقے ہیں. اور جو تفصیل ہے اس میں سب سے زیادہ جو درخواستیں ہیں وہ حلقہ سینسا سے آئی ہے، جو 26 درخواستیں ہیں. ایک حلقے کے لیے 26 درخواستیں ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عباس پور کا حلقہ ہے جہاں سے 11 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اور ایک حلقہ انتخاب ایسا ہے جس سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے. یہ پشاور کا حلقہ انتخاب ہے. فاروق حیدر صاحب کا حلقہ جو شکار والا ہے، اور وادی نیلم کا حلقہ جو ہے اپر نیلم، اور حلقہ جس میں بمبر کا سٹی حلقہ L7، یہاں سے ایک درخواست آئی ہے مسلم لیگ نون کے پاس. مجموعی طور پر 204 درخواستیں ہیں، جن میں اضلاع کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے میرپور کے ضلع کے لیے 22 درخواستیں ہیں. میرپور ضلع کی 4 انتخابی نشستیں ہیں. بمبر کی 3 انتخابی نشستیں، ان کے لیے 11 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. کوٹلی کے 6 انتخابی حلقے ہیں اور ان کے لیے مجموعی طور پر 56 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. باغ کی 3 سیٹوں کے لیے 14 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. حویلی کی 1 سیٹ نشست ہے، اس کے لیے 2 درخواستیں آئی ہیں. پنچ کی 5 نشستیں ہیں، اس کے لیے 31 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. سدنوتی کی 2 نشستیں ہیں، ان کے لیے 4 درخواستیں آئی ہیں. نیلم کی 2 نشستیں ہیں، اس کے لیے 6 درخواستیں آئی ہیں. مظفر آباد کی 5 نشستوں کے لیے 23 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اور جہلم ویلی کی 2 نشستوں کے لیے 9 درخواستیں آئی ہیں. مہاجرین مقیم پاکستان جموں کی 6 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 17 اور ویلی کی 6 نشستوں کے لیے 9 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. تو یہ جو درخواستوں کی تفصیل ہے، ہمارے پاس جو ناموں کی فہرست ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ ناموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ مسلم لیگ نون پہلی جماعت ہے جس نے انتخابی عمل کو شروع کر دیا ہے. اور یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب امیدواروں سے درخواستیں لینا اور ان کو ٹکٹ جاری کرنا. اور اب ان کی درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، اب ان کی اسکروٹنی ہونی ہے آئندہ چند روز میں، اور پھر یہ حتمی شکل دینے کے لیے پارٹی کے پریزیڈنٹ کو بھیجی جائیں گی اور وہاں سے یہ ان کے ٹکٹ فائنل ہوں گے. جن امیدواروں کے ٹکٹ فائنل ہو جائیں گے وہ انتخابی مہم شروع کر سکتے ہیں. جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، نئے شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے ٹکٹ کا جو ٹکٹ کی کمٹمنٹ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو تو ٹکٹ مل جائیں گے. جن کے ٹکٹ کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے وہ بعد میں ہو جائے گا. لیکن یہ ایک بڑا عمل جو ہے نا وہ طے ہو جاتا ہے. یہ انتخاب کی طرف، آئندہ نام انتخاب کی طرف اہم پیش رفت ہے. لیکن اس میں ایک سوال ابھی باقی ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون نے امیدواروں سے ٹکٹ کے لیے درخواستیں تو جمع کر لی ہیں اور اس میں اب یہ مزید توسیع نہیں کی ہے، 15 تاریخ کو اس کو بند کر دیا ہے. لیکن ابھی تک آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری نہیں ہوئی ہے، سینئر ممبر کی تقرری نہیں ہوئی ہے. اور جب تک الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہو جاتا الیکشن کا انعقاد غیر یقینی نظر آتا ہے. اور اس حوالے سے کیا سرائیاں اور چمگیاں بھی شروع ہیں، اور جو حکومت کی جانب سے اور بعض حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید انتخاب جو ہے وہ 7 سال 6 مہینے کے لیے آگے چلے جائیں. لیکن آئینی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آئین کے تحت جو ہے نا وہ 27 جولائی کو اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی. جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو پھر نظام حکومت کیسے چلے گا، یہ ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ توقع رکھی جا رہی ہے جی کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران یا چند دنوں کے دوران الیکشن کمیشن میں تقرری کا معاملہ جو ہے اس پر سنجیدہ پیش رفت ہونی ہے. کوٹلی میں بابا سکندر سائن بورڈ کا تنازع شروع ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوئی نوٹس بھی لی ہے؟ یہ بنیادی طور پر معاملہ کل سے شروع ہوا ہے جی. کوٹلی میں بلدیہ کی جہاں سے حدود شروع ہوتی ہیں وہاں ایک دروازہ بنایا گیا تھا، ایک گیٹ لگایا گیا تھا، اس کے اوپر باب سکندر لکھا گیا تھا. یہ کافی عرصہ 10-12 سال تک یہ لگا رہا. تو پچھلے سال کوئی آندھی آئی، اب موسمی اثرات کے تحت وہ گر گیا، لیکن کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر. اب چونکہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں کوٹلی، اور ان کے کوٹلی جانے سے پہلے جو ہے وہاں انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور بلدیہ کوٹلی نے وہاں
اسی گیٹ باب سکندر کے قریب ہی ایک نیا گیٹ لگایا ہے جس پر کچھ پیپلز پارٹی کے صوباؤں کی تصاویر لگائی گئی ہیں. اب یہ مسلم لیگی کچھ کارکنان وہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا جی کہ پیپلز پارٹی کے تصاویر لگ گئی اور باب سکندر کے کا جو بورڈ ہے وہ سائڈ پر پڑا ہے، جو 1 سال پہلے سے سائڈ پر پڑا ہے، لیکن کسی مسلم لیگی کی غیرت نہیں جاگی. جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے زعماء کی تصاویر دیکھی تو ان کی غیرت جاگ گئی اور پھر یہ فوری طور پر سکندریات کے نام لے کر جو ہے نا وہ سڑکوں پر نکل آئے اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا گیا جی پتہ نہیں قیامت آ گئی ہے. جب سکندریات صاحب کے بیٹے الیکشن لڑ رہے تھے اسی کوٹلی سے اور ان کے بھائی نکیال سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کسی مسلم لیگی کی وہ غیرت نہیں جاگی، انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. اب سکندریات صاحب کے نام پر اس طرح یہ ہمدرد بن کر نکل آئے ہیں جیسے سکندریات صاحب ان کے جو ہے نا ان کو سکندریات صاحب کے بغیر ان کا روزمرہ کے معاملات جو ہے نا وہ یکسو نہیں ہوتے. تو سردار سکندریات خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ تاریخ میں امر ہو چکی ہے، ان کا کردار تاریخ میں امر ہو چکا ہے. وہ ان کا جو کردار ہے، ان کی شخصیت ایک سائن بورڈ کی محتاج نہیں ہے، نہ اسے ایک سائن بورڈ تک محدود کیا جا سکتا ہے. وہ آزاد کشمیر کی تاریخ کے منفرد منتظم اعلیٰ رہے ہیں، ان کا کردار تاریخ میں ثابت شدہ ہے. اور یہ جو مسلم لیگی جنہوں نے یہ طوفان بدتمیزی پیدا کرنے کی کوشش کی اور سردار سکندریات خان کے نام کو متنازع بنانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے رویے پر جو ہے نا وہ اس کی نظر دیکھنا چاہیے، اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سردار سکندریات خان کی جو شخصیت ہے اس کو متنازع بنانا جو ہے نا یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ صرف بخل، حسد اور بغض ہے. اور بغض کی بنیاد پر جو کیے جاتے ہیں اقدامات وہ کسی صورت جو ہے نا وہ سیاسی مقاصد کے لیے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتے. سردار سکندریات خان کی شخصیت، ان کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں، کسی مسلم لیگی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سردار سکندریات خان مسلم کانفرنس کے پرچم میں دفن ہوئے ہیں. وہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ مسلم لیگ نے ان کا حصہ نہیں تھے بلکہ وہ مسلم کانفرنس میں واپس جا چکے تھے. اس لیے مسلم لیگیوں کو جو ہے نا وہ بغض اور حسد سے نکل کر جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. اور اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تصاویر لگ گئی ہیں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہے. اگر آپ کو سکندریات صاحب سے اتنی ہمدردی ہے، اتنا ان کے ساتھ عقیدت ہے، محبت ہے، تو آزاد کشمیر بلکہ کوٹلی کے اندر داخل ہونے والے تمام راستوں پر باب سکندر کے جو بورڈ ہیں وہ لگا دینے چاہیے تھے. آپ انتظار کرتے رہے، 1 سال تک بورڈ پڑا رہا سائڈ پر، اور جب پیپلز پارٹی والوں نے بورڈ لگایا تو آپ کو تکلیف ہوئی ہے. آپ اگر اتنی ہمدرد ہیں تو پھر ہر داخلی راستے پر سکندریات کے نام کے باب سکندر بورڈ تعینات کر دیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ کوٹلی کا دورہ کر رہے ہیں، تو کیا توقع کر رہے ہیں، دورہ کیسا رہے گا؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد تقریباً ان کی حکومت کو 2 ماہ ہو چکے ہیں. ان 2 ماہ کے دوران انہوں نے کوئی دن آرام سے نہیں گزارا ہے. ابھی تک جو ہے نا وہ پنچ کے تاریخی دورے کر چکے ہیں، بڑے جلسے منعقد کیے ہیں. اب ان کا رخ جو ہے بیرپور ڈوین کی طرف ہوا ہے اور کوٹلی میں انہوں نے آج سے جو ہے وہ ان کے دورے کا شیڈول جاری ہوا ہے. ان کا کوٹلی میں جلسہ ہونا ہے، اس کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. انہوں نے حلقہ انتخاب چوڑی میں بھی جانا ہے جہاں جلسہ ہونا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی جو سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک جو جمود اور انارکی تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور سیاسی عمل کی بحالی سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو طویل عرصہ سے ایک غیر یقینی صورتحال سے وہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو حکومت کے اندر آنرشپ ملی ہے. صرف پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں مگر دیگر سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ بھی متحرک ہوئے ہیں اور ہر طرح کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. یہ خوشائند بات ہے. اور کوٹلی کا دورہ جو ہے وہ اس لحاظ سے امید کا عمل ہے جی کہ کوٹلی بھی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے. ماضی میں یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور اب حکومت کی جانب سے جو دورہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کا، یہ پیپلز پارٹی کے لیے انتخابی صورتحال کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا اور لوگوں کے مسائل اور معاملات آگے بڑھانے میں بھی اس دورے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے سر، ہیلتھ کارڈ بحالی جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. کریڈٹ جو ہے وہ کس کا ہے؟ دیکھیں جی، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا 2 ضلع میں آزاد کشمیر کے. بعد میں بھی جب تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی پاکستان میں تو اس کو آزاد کشمیر پورے میں بڑھا دیا گیا اور یہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا. 3 سال کے میں اس ہیلتھ کارڈ میں جو کرپشن کی شکایات سامنے آئیں تو یہ بند کر دیا گیا تھا. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کے دوران جو ہے نا یہ مطالبہ کیا گیا تھا جی کہ یہ ہیلتھ کارڈ بحال کیا جائے اور آزاد کشمیر حکومت کو 2 بار 2 ارب روپے دیے گئے. لیکن آزاد کشمیر حکومت اپنی جو محکمہ صحت عامہ ہے وہ اپنی نیلی کی وجہ سے اس کے انتظامات کو حتمی شکل نہیں دے سکا تھا. تو اب وفاقی حکومت نے براہ راست
اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ کر کے جو ہے یہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کی حدود تک جو ہے اس کا اطلاق کر دیا ہے۔ گزشتہ روز سے اس کا اطلاق ہو گیا اب آزاد کشمیر کے ہر شہری کو، گلگت بلتستان کے ہر شہری کو اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ہر شہری کو 10 لاکھ روپے مالیت تک کا جو علاج معالجہ ہے وہ 1 سال کے دوران وہ دستیاب ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے نا تقریباً 38 اسپتالوں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ کریڈٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اسی کو جاتا ہے جس نے پیسے دینے ہیں۔ کریڈٹ وفاقی حکومت کو جائے یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں جی کہ انہوں نے اس معاملے پر توجہ مبذول کروائی۔ اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ بحال ہو گیا ہے، کوششیں کی گئی ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی، اور یہ بہت بڑی سہولت ہے، اور اس سہولت کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، غیر ضروری استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر اس پر فوکس رکھے گی تو اس پہ کرپشن کے امکانات جو ہے نا وہ ختم کیے جانے ضروری ہیں۔ یہ صرف چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے ممکن ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پر چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام وضع کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ عرصہ یہ سہولت میسر رہے۔ کم از کم اجرت جو ہے وہ 40,000 والا نوٹیفیکیشن ہوا ہے سر، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ ہر سال جو حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ کم از کم اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، تو اس دفعہ بھی انہوں نے 40,000 روپے اجرت مقرر کی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت خود اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ حکومت کے کسی بھی ادارے میں کم از کم اجرت جو ہے وہ 40,000 روپے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس پروگرام کی وساطت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب سب سے پہلے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں جو عارضی ملازمین ہیں، جو ڈیلی ویجز والے ہیں یا یومیہ اجرت والے ہیں، ان کو یا جو عارضی ملازمین ہیں ان کو اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہیں ادا کی جائیں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون بنائے اور سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ جب حکومت عمل کرے گی تو پھر پرائیویٹ ادارے اور دیگر جو طبقات ہیں وہ اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری بطریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے اور 40,000 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کا اطلاق اگر حکومت خود کرے گی تو یہ حکومت کی نیک نامی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف سوالات رکھے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔